ساری زندگی کا منظر نامہ بدل جاتا ہے اگر زندگی میں پچھتاوا آ جائے۔ جتنا بھی بچا لو، پچھتاوے کی آگ تن من سب جلا دیتی ہے۔ اکثر نقصان بھی اتنا کر بیٹھتے ہیں کہ تلافی نہیں ہو سکتی، اور جب یہ خیال بیٹھ جائے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جب اپنی کی ہوئی تدبیریں ہی اپنے گلے پڑ جائیں تو پھر جھیلنا انسان کے بس کی بات کہاں رہتی ہے، اور اوپر سے پچھتاوے کی جلن اندر ہی اندر سب راکھ کر دیتی ہے کہ جو نقصان میرے ہاتھوں سے ہو گیا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں، جو نقصان، جو خطا، جو غلطی، جو گناہ تم کر بیٹھے ہو، اب اس پر خود کو مت کوسو، کیونکہ یہ نقصان نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں سے ہو گیا ہے، بلکہ تمہارا نقصان تو اس میں ہے جو تم نے اپنا حال بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا کوئی نقصان کر لیا ہے، کوئی خطا، کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں، تو اپنے حال کو بدحال نہ بنائیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے اللہ کی رحمت سے ناتا نہ توڑو۔ اپنے حواس اور وسوسوں پر یہ سوال مت کرو کہ مجھ سے بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، بلکہ خود کو یہ یاد کراؤ کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خود کو نقصان کے خیال سے نکال کر اللہ کی رحمت سے جوڑنا سیکھو۔ اگر گناہ بہت بڑا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ بھی یاد کر لو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں بہت بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ گناہ، غلطی، خطا، اس میں نقصان نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر اللہ کی رحمت سے رابطہ ٹوٹ گیا تو اس میں نقصان ہو جائے گا۔ اب جب اللہ نے قرآن میں وعدہ کر ہی لیا ہے تو ناقبول ہونے کی تو گنجائش ہی نہیں رہتی، کیونکہ اگر رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو تلافی ممکن ہے، اگر رجوع ٹوٹ گیا تو نقصان تو ہو ہی چکا ہے، پھر روشنی کے پھر سے آ جانے کا کوئی امکان بھی باقی نہیں بچے گا۔ جب اللہ تعالیٰ راستہ بتا ہی رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر کس بات کا پچھتاوا؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں بہت سچا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم۔